الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان المبارک 1443 ہجری 8 اپریل 2022 کو ہم اور آپ جمعۃ المبارک کے عنوان سے جمع ہیں۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ گزر رہا ہے۔ اس پہلے عشرے کے لیے حدیث میں جو نام دیا گیا ہے وہ ہے رحمت کا عشرہ۔ ان 10 دنوں میں اور ان 10 راتوں میں رب العالمین کی رحمت عروج پر ہوتی ہے، اس لیے اسے رحمت کا عشرہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے اولہ رحمہ۔ رمضان المبارک کے روزے اسلام کے بنیادی ارکان کا حصہ ہیں، جیسے نماز، زکوٰۃ، حج بنیادی ارکان ہیں، ایسے ہی روزہ بھی بنیادی رکن ہے۔ اور رکن کہتے ہیں اس چیز کو جس سے عمارت بنی ہو، اگر وہ نہ ہو تو عمارت بھی نہ رہے۔ مثلا کسی بھی عمارت اور بلڈنگ کو بنانے کے لیے بنیادی چیز اس کے پلر ہیں، ان پر وہ عمارت قائم رہتی ہے۔ اگر پلر ہوں گے تو عمارت بھی ہوگی، اور اگر پلر نہیں ہوں گے تو عمارت بھی قائم نہیں رہ سکے گی۔ تو اسلام کی عملی عمارت وہ جن چیزوں پر قائم کی گئی ہے، جن ستونوں پر قائم کی گئی ہے، ان میں سے ایک روزہ ہے، اور یہ اسلام کی عملی شکل ہے، کیونکہ انہی احکام سے ہم اسلام کو جان لیتے ہیں۔ ہر مذہب اور ہر دین کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جن سے اس دین کی شناخت ہوتی ہے۔ تو اسلام کی شناخت ان اعمال سے ہے۔ اگر ہم کسی شخص میں اسلام ڈھونڈنا چاہیں، یار یہ مسلمان ہے نہیں ہے، تو ہم اس کے ایمان کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ تو یہ ایک پوشیدہ اور چھپی ہوئی بات ہے۔ ایمان لانا یہ اللہ اور انسان کے درمیان ایک خفیہ معاملہ ہے۔ دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایمان نظر نہیں آتا، لیکن ہم کسی کے مؤمن اور مسلم ہونے کا فیصلہ کیسے کریں گے؟
بھائی یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، تو ایمان کے جو مظاہر ہیں اور اسلام کے جو اعمال ہیں وہ ہم اس میں تلاش کریں گے۔ بعض لوگ اسلام کی نشانی ختنہ کو سمجھتے ہیں، تو ختنہ اور اسے مسلمانی کہتے ہیں۔ ختنہ تو سنت ہے، اصل تو اسلام کی نشانی اگر کسی میں دیکھنی ہو کہ یہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو ہم اس کے اندر ایمان کو تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ اعمال دیکھ سکتے ہیں جو اس ایمان کے مظاہر ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہ حج ادا کرتا ہے، کیونکہ یہ کام ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو جب کسی شخص کے اندر یہ اعمال ہم دیکھیں گے نا، تو تب ہم فیصلہ کریں گے کہ بھئی یہ مسلمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں منافق جو کہ اسلام کو نہیں مانتے تھے، دل سے تسلیم نہیں کرتے، دل میں ایمان نہیں تھا، یہ تو پکی بات ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ بھی نماز پڑھتے تھے، بظاہر روزہ رکھتے تھے، کھلے عام سر عام وہ بھی جرأت نہیں کر سکتے تھے کہ روزہ کھا لیں، روزہ نہ رکھیں، دل میں نہیں مانتے تھے، ایمان نہیں تھا کہ روزہ کوئی عبادت ہے، وہ اسلام ہی کو نہیں مانتے تھے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کے معاشرے میں وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے کہ لوگ ہمیں مسلمان سمجھے، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، کیونکہ یہ اسلام کی نشانی ہے، یہ ہے اصل مسلمانی۔ ہم نے ختنہ کو مسلمانی سمجھ لیا اور نماز کو مسلمانی نہیں سمجھا، روزے کو مسلمانی نہیں سمجھا، ختنہ نہ کیا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ ہندو ہے، مسلمانی نہیں، اور اگر نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے تو ہمیں پرواہ نہیں، ہم اسے مسلمان سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کی نشانی تو یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ تو اس کے وجود میں دین کیسے قائم ہوگا؟ نماز سے۔ ومن ترکہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا، بلکہ دین کو ڈھا دیا، عمارت گرا دی، بلڈوز کر دی۔ جیسے کسی عمارت کے نیچے آپ بم رکھ دیں اور پوری عمارت اور بلڈنگ دھڑام سے آ کے نیچے گر جائے، تو نماز نہ پڑھنے سے عمارت پوری کی پوری گر جاتی ہے اسلام کی۔ یہ ہے مسلمانی۔ تو روزہ دار کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، ایک بڑی عظمت دی۔ دیکھیں اتنی بڑی عظمت دی کہ روزے کی وجہ سے اگر اس کے منہ سے بدبو بھی آئے تو وہ بدبو اللہ کو کتنی محبوب ہے، حالانکہ بدبو اللہ کو پسند نہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم پیاز کھا کر، کچی پیاز کھا کر مسجد میں نہ آئیں۔ جس طرح انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس طرح فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے بدبو سے، لیکن روزہ دار کے منہ کی بدبو کے بارے میں فرمایا وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، روزہ دار کی منہ کی بدبو اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، اس کا یہ مقام ہے۔ مشک جو ایک بہت قیمتی خوشبو کا نام ہے، جس کی بہت بڑھیا قیمت ہے، روزہ دار کی منہ کی بدبو کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کی سانسوں میں اللہ تعالیٰ جو قوت پیدا کر دیتا ہے، اس وجہ سے روزے کی قوت سے اس کی سانسوں میں اللہ تعالیٰ قوت پیدا کر دیتا ہے۔
کہ ایسی قوت کی جس کی وجہ سے اللہ کے مقابلے میں سر اٹھانے والے سرکش شیطان کی طاقت بھی زیرو ہو جاتی ہے۔ ایک اللہ والے کا واقعہ ہے کہ وہ مسجد آئے تو دیکھا کہ ایک انسان کی صورت میں ایک شخص کھڑا ہے، وہ پہچان گئے کہ یہ انسان نہیں شیطان ہے، اور بہت حیران پریشان ہے اور غصے کی آگ میں جل رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنی فراست سے جب اس کو پہچان لیا کہ یہ تو شیطان لگ رہا ہے تو پوچھا مالی اراک حائرہ، یہ تم اس وقت اتنے حیران پریشان کیوں ہو؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم حیران پریشان نظر آ رہے ہو اور غصے کی آگ میں جل رہے ہو، بات کیا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ اس مسجد میں اندر ایک آدمی نماز پر کھڑا ہے، نماز میں مشغول ہے، اور میں کافی دیر سے کوشش کر رہا ہوں کہ مسجد کے اندر چلا جاؤں اور اس کی نماز خراب کر دوں۔ طرح طرح کے وسوسوں میں، مختلف خیالات میں اس کا دھیان بھٹا کر، نماز سے اس کی توجہ ہٹا کر اس کی نماز کو خراب کر دوں، برباد کر دوں، لیکن میں کامیاب نہیں ہو رہا، اندر جانے سے ناکام ہوں کافی دیر کی کوشش کے باوجود۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ مسجد کے دروازے میں یہ بندہ لیٹا ہوا ہے اور اس نے روزہ رکھا ہے اور یہ سو رہا ہے۔ وہاں ایک بندہ مسجد کے دروازے میں سو رہا تھا، تو اس نے کہا کہ مسجد کے دروازے سے اندر جیسے ہی میں کوشش کرتا ہوں جانے کی کہ اس نمازی تک پہنچوں، تو اس روزہ دار کے منہ سے اور ناک سے نکلنے والی سانسیں وہ آگ کا شعلہ بن کر میرے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، جیسے مجھے جلا کر بھسم کر دیں گی، مجھے اندر جانے نہیں دیتی۔ اس لیے میں حیران بھی ہوں اور غصہ بھی ہے مجھے اس پر کہ اس شخص کے ساتھ کیا کروں، لیکن میرا اس پر بس نہیں چل رہا۔ جیسے ہی قدم رکھنے کی کوشش کرتا ہوں فوراً اس کی منہ سے اور ناک سے نکلنے والی سانسیں میرا راستہ روک دیتی۔ روزہ دار کی ان سانسوں میں اللہ تعالیٰ ایسی طاقت پیدا کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ روزہ بھی روزہ ہو، برائے نام روزہ نہ ہو۔ روزے کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل ہو، ریاکاری سے پاک ہو، گالی گلوچ، جھوٹ، بے ایمانی، غیبت، دھوکہ، جال سازی، ملاوٹ، فریب، ان تمام چیزوں سے روزہ پاک ہو، ورنہ ویسے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی طاقت، کوئی قوت اللہ نہیں رکھتا جب انسان ان حرام چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا۔ تو روزہ دار کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا۔ یہ تو دنیا کی بات ہو رہی ہے، اور آخرت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یخرج الصائمون من قبورہم یوم القیامت، جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور لوگ قبروں سے زندہ ہو کر نکلنا شروع کریں گے تو روزہ دار نکلیں گے، روزہ دار بھی قبروں سے نکلیں گے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ روزہ دار ہے؟
یا یہ روزہ دار نہیں ہیں، اس لیے کہ قبر سے تو سبھی نکلیں گے، کوئی قبر میں پڑا نہیں رہے گا، چاہے آدم علیہ السلام کے دور میں مرا ہو یا آج مرا ہو یا آئندہ مرے گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یعرفون بریح صیامہم، ان سے روزے کی خوشبو آ رہی ہوگی، ایک مخصوص خوشبو، اور فرمایا کہ وہ خوشبو یخرج من افواہہم اطیب من ریح المسک، ایسی خوشبو ہوگی ان کے منہ سے نکل رہی ہوگی جو مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ مشک یعنی یہ بدبو جو دنیا میں روزے کی وجہ سے منہ سے نکل رہی تھی، قبر سے نکلتے ہی، دوبارہ زندگی ملتے ہی، حشر کے میدان میں قدم رکھتے ہی، یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہو جائے گی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جیسے ہی روزہ دار، حقیقی روزہ دار، مخلص، جس نے اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے ہوں گے، جیسے ہی حشر کے میدان میں قبر سے نکل کر قدم رکھیں گے، تنقل الیہم المواعد والاباریق مختومۃ افواہها بالمسک، فرمایا فوراً ان کی خدمت میں دسترخوان بچھا دیے جائیں گے، دسترخوان، اور ان دسترخوان پر برتن ہوں گے، ڈونگے ہوں گے، اور ان برتنوں کے منہ، ان پر سیل لگی ہوگی، سیل بند، مہر لگی ہوگی جنت کی مشک کی۔ دسترخوان بچھا کر وہ برتن لگا دیے جائیں گے۔ یہ جنت کی بات نہیں ہو رہی، یہ قبر سے نکلنے کے فوراً بعد کی بات ہے۔ جنت تو ابھی دور ہے، اس لیے کہ حشر کا دن 50,000 سال کا دن ہے۔ ہم تو یہاں چند گھنٹوں کی گرمی سردی برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ 50,000 سال کا دن۔ تو جیسے ہی قبر سے نکل کر وہ قدم رکھیں گے حشر کے میدان میں، فرشتے ان کی مہمان نوازی کے لیے حاضر ہو جائیں گے، دسترخوان بچھا دیں گے، ان پر برتن رکھ دیں گے، ان برتنوں میں طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فَيُقَالُ لَهُمْ، ان سے کہا جائے گا کہ اے روزہ دارو، کلو، مزے سے کھاؤ، فَقَدْ جُعْتُمْ حِينَ شَبِعَ النَّاسِ وَاشْرَبُوا فَقَدْ عَطَشْتُمْ حِينَ رَوِيَ النَّاسِ وَاسْتَرِيحُوا فَقَدْ تَعِبْتُمْ حِينَ اسْتَرَاحَ النَّاسِ۔ 3 خطاب کریں گے فرشتے روزہ داروں سے حشر کے میدان میں، دسترخوان لگانے کے بعد، ان پر طرح طرح کے انعامات چننے کے بعد فرمائیں گے اے روزہ دارو، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا شروع کر دو، کھاؤ، اس لیے کہ تم دنیا میں بھوکے رہے، روزے کی عبادت کی وجہ سے تم نے بھوک کی مشقت برداشت کی، جبکہ لوگ دھڑلے سے روزے کھا رہے تھے، لوگ کھا رہے تھے، تم بھوکے رہے، آج لوگ بھوکے رہیں گے اور اللہ تمہیں کھلائے گا۔ پھر خطاب ہوگا پیتے رہو اللہ تعالیٰ کی طرح طرح نعمتوں سے، جبکہ دنیا میں تم پیاسے رہے اور لوگ روزے کھا کھا کر خوب شکمسیر ہو کر پانی پیتے تھے، مختلف قسم کے جوس پیتے تھے، شربت پیا کرتے تھے، اور اس وقت تم نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اللہ کے حکم کی عظمت کی خاطر تم نے پیاس برداشت کی ہے۔ آج پوری دنیا پیاسی ہوگی مگر اللہ تمہیں پیاسا نہیں رکھے گا۔ اور تیسرا خطاب ہوگا کہ آج
تمہیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، آرام کرو، آرام کرو، اس لیے کہ دنیا میں تم نے رمضان میں اپنے آپ کو اتنا تھکا دیا تھا، اتنا تھکا دیا تھا کہ آج اللہ نے تمہاری وہ تھکاوٹ دور کر دی۔ پوری دنیا آرام کر رہی تھی، راتوں کو نیند کرتی تھی، اور تم لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر تراویح اور عبادت کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو تھکا دیتے تھے۔ آج ساری دنیا تھکی ہوئی ہوگی پر تمہیں آرام نصیب ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَيَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَسْتَرِيحُونَ، روزہ دار کھانے پینے میں مشغول ہو جائیں گے، دسترخوان پر جو نعمتیں ہوں گی ان پر لپک لپک کر انہیں کھانا پینا شروع کر دیں گے، پھر آرام کریں گے، جبکہ پوری دنیا کے انسان وَالنَّاسُ مَشْغُولُونَ فِي الْحِسَابِ، اور پوری دنیا کے انسان حساب کتاب میں مشغول ہوں گے، گرمی کے مارے، پیاس کے مارے، تھکاوٹ کے مارے، حیران پریشان، اپنے انجام سے بے خبر، اپنے انجام کے لیے فکر مند، مارے مارے حشر کے میدان میں پھر رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ اب کیا ہوگا، اور روزہ دار مزے سے دسترخوان پر کھانے کھا رہے ہوں گے۔ حضرت انس نے فرمایا بہرحال یہ روزے کی عظمت ہے، اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی روزہ دار بنا دے کہ جو حشر کے میدان میں ہماری افطاری کرا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔